अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सोशल साइंस क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल डिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया। आज हमारा टॉपिक है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, यानी ये ट्राइबल लोग जिन्हें हम आदिवासीज भी कहते हैं कैसे रहते हैं, कैसे ये लोग जंगलों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। बाय द 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. 19वीं सदी में ये लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते थे और अलग अलग काम करते थे। अलग अलग इनकी एक्टिविटीज़ थी। किन लोगों की? ट्राइबल पीपल की, या हम आदिवासीज भी कहते हैं इन्हें। सम वेयर जुम कल्टीवेटर्स, कुछ लोग जुम कल्टीवेटर्स थे। अब ये जुम कल्टीवेटर्स कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो जुम कल्टीवेशन करते थे। इसका दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या हम इनको कहेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी कह सकते हैं। सम ऑफ देम प्रैक्टिस्ड जुम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. This was done on small patches of land, mostly in forests. The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burned the vegetation on the land to clear it for cultivation. जुम कल्टीवेशन जंगलों में किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था? जंगलों में जो ट्रीज दरख्त होते थे, उन दरख्तों के टॉप पोर्शन को काटा जाता था ताकि सूरज की रोशनी, सनलाइट ज़मीन तक पहुंच पाए, और जो आसपास की वेजिटेशन, पेड़ पौधे होते हैं, उनको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो राख, जिसे हम ऐश भी कहते हैं, इससे मिट्टी में मिलाया जाता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, और इसके बाद सीड इस जंगल के मिट्टी के साथ मिला दी जाती हैं, और इस तरह से ये कल्टीवेशन की जाती हैं, जिसे जुम कल्टीवेशन कहते हैं। और जब फसल तैयार होती है तो इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद ये ट्राइबल लोग दूसरी जगह मूव करते हैं और वहाँ भी ये प्रैक्टिस रिपीट करते हैं, यानी जंगलों को काटते हैं और वहाँ भी फसल उगाते हैं। इस तरह से इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी रखा गया है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वेर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स of northeast and central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forests and on being able to use the land and forests for growing their crops. That is the only way they could practice shifting cultivation. शिफ्टिंग कल्टीवेशन हिली एरियाज़ यानी पहाड़ी इलाकों में की जाती थी। नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के सेंट्रल पार्ट में इसकी कल्टीवेशन की जाती थी, जहाँ पे ये ट्राइबल लोग फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। तो ये था जुम कल्टीवेशन के बारे में, या हम कहेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके साथ साथ कुछ लोग हंटर्स और गैदर्स का काम भी करते थे। समवेयर हंटर्स एंड गैदर्स, यानी कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और कुछ लोग हंटर्स और गैदर्स का काम करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिससे जुम कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये हंटर्स क्या करते थे? ये लोग जानवरों का शिकार करते थे और फिर इन्हें इकट्ठा करके खाते थे। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. They saw forests is essential for survival. काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स हंटिंग यानी शिकार करते थे, जानवरों को मार के उनका शिकार करके उन्हें इकट्ठा करते थे, यानी वो अपनी सारी ज़रूरियात जो उनकी नीड होती थी जंगलों से ही हासिल करते थे, जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी
ہوتا تھا. یہ ٹرائبل میٹ کے ساتھ ساتھ فروٹ وغیرہ بھی جنگلوں سے ہی حاصل کرتے تھے. They extracted from the seed of the sal and mahua. سال ایک قسم کا درخت ہوتا ہے جو جنگلوں میں پایا جاتا ہے. اس کا سیڈ لیا جاتا ہے. اور مہوا کا ایک قسم کا فلاور ہوتا ہے, یہ بھی جنگلوں میں پایا جاتا ہے. اس فلاور کو یہ ٹرائبلز کھاتے بھی تھے اور اس کا استعمال الکوہل بنانے میں بھی ہوتا تھا. اور بھی کافی شربس ہربس ہوتے تھے ان جنگلوں میں جن سے دوائی وغیرہ بنائی جاتی تھی, میڈیسنل پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور اس میڈیسن کو بعد میں مارکیٹ میں بھی بیچا جاتا تھا. ان جنگلوں میں کچھ فلاور ہوتے تھے جنہیں کسم اور پلاش کہتے ہیں, اور ان کا استعمال لیدر اور کپڑوں پہ جو کلر چڑھایا جاتا ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا تھا. So from where did these forest people get their supplies of rice and other grains? اب یہاں کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, میٹ, سبزی, فروٹ اور باقی ضروریات کی چیزیں اگر ان آدیواسیز کو, ان ٹرائبل پیپلز کو جنگلوں سے ہی حاصل ہوتی تھی, لیکن یہ رائس کہاں سے لاتے تھے, چاول یہ کہاں سے لاتے تھے, اس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے. سو ایٹ دیٹ ٹائم دے ایکسچینجڈ گڈس getting what they needed in return for their valuable forest produce. چاول حاصل کرنے کے لیے یہ ٹرائبل لوگ کیا کرتے تھے, جو سامان انہیں جنگلوں سے حاصل ہوتا تھا اس میں کچھ قیمتی سامان بھی ہوتا تھا, اس سامان کو یہ لوگ مارکیٹ یا کسی اور جگہ لیتے تھے اور اسے وہاں ایکسچینج کرتے تھے, یعنی اس کے بدلے میں وہاں سے رائس, چاول لاتے تھے. اس طرح سے ان کی یہ ضروریات بھی پوری ہوتی تھی. کہیں کہیں یہ ٹرائبل لوگ گاؤں میں چھوٹے موٹے کام بھی کرتے تھے تاکہ کچھ پیسہ کمایا جائے, جیسے کہ لوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ لینا, کھیتوں میں کام کرنا, یا پھر کسی جگہ روڈز وغیرہ بنتے تھے وہاں بھی کچھ لوگ کام کرتے تھے. لیکن ایک گروپ ان میں جنہیں بیگاس کہتے تھے, یہ دوسری جگہ جا کے مزدوری کرنا پسند نہیں کرتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ اگر یہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں کسی دوسری جگہ کام کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے, یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے. Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. They led to their dependence on traders, money lenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. اب جو یہ ٹرائبلز تھے انہیں کچھ چیزیں باہر سے لانی پڑتی تھی جو انہیں جنگلوں سے نہیں ملتی تھی. اس کے لیے یہ لوگ وہ چیزیں فروخت کرتے تھے جو انہیں جنگلوں میں حاصل ہوتی تھی. اس طرح سے یہ ٹریڈرز اور منی لینڈرز پہ بھی ڈپینڈ تھے. ٹریڈرز جو ان ٹرائبلز کو سامان وغیرہ بیچتے تھے وہ کافی اونچے داموں انہیں سامان فروخت کرتے تھے. اس طرح سے جو منی لینڈرز ہوتے تھے, منی لینڈرز ان آدیواسیز کو لونز وغیرہ دیتے تھے, وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ وہ پیسہ پھر ان سے واپس لیتے تھے. یعنی منی لینڈرز ان سے کافی ہائی انٹرسٹ ریٹ چارج کرتے تھے, ان ٹرائبلز کو چارج کرتے تھے. سو therefore came to see the money lenders and traders as evil outsiders and the cause of their misery. اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ ان ٹرائبلز کی مشکلات اور بھی زیادہ بڑھتی تھی کیونکہ ٹریڈر جو انہیں سامان بیچتے تھے وہ کافی اونچے دام انہیں سامان بیچتے تھے, اور منی لینڈرز جو ہوتے تھے انہیں کچھ پیسے ادھار دیتے تھے, وہ بھی ان سے بہت زیادہ انٹرسٹ لگاتے تھے, انہیں انٹرسٹ ہائی ریٹ
انٹرسٹ دینی پڑتا تھا ان آدیواسیز کو، جس سے روز بروز ان کی مشکلاتوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اگلے ویڈیو میں اس ٹاپک کا پارٹ سیکنڈ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ٹاپک بڑا ہے اس لیے اسے ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا۔ پارٹ فرسٹ ہم نے آج پڑھا جس میں ہم نے جم کلٹیویشن یا جس سے شفٹنگ کلٹیویشن کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور کہ کیسے کچھ ٹرائبلز ہنٹنگ یعنی جانوروں کا شکار کرتے تھے، یہ بھی ہم نے آج ڈسکس کیا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کا پارٹ سیکنڈ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔